بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر انتہائی خوبصورت کتاب ترجمہ نہج البلاغہ حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب کی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ پارٹ نمبر 9 جس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ لیکن باقاعدہ آغاز تو جب ہوگا کہ جب ہم ریڈنگ کا آغاز کر دیں گے۔ ہاں، یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے جو پیج 23 سے پڑھنے کا آغاز کیا تھا مقدمہ، جو کہ حجت الاسلام سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب نے لکھا ہے، تو اس مقدمے کو پڑھتے پڑھتے اب ہم اس آڈیو میں، آج کی آڈیو نمبر 9 میں، پارٹ 9 میں ہم اس کو آج انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس لیے کیونکہ ہم پیج 48 کے آخری پیراگراف سے شروع کریں گے، کیونکہ پیج 48 کے پہلے جو تھا وہ ہم لاسٹ آڈیو میں سن چکے ہیں نا، آپ کو یاد ہے نا؟ مجھے پتہ ہے جو لوگ لگاتار سن رہے ہیں وہ بالکل اس کو بالکل نہیں بھولے ہوں گے۔ تو ہم پیج 48 کے آخری پیراگراف سے شروع کر کے اور پیج 55 تک جائیں گے، اور پیج 55 پہ یہ مقدمہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر اس طرح سے یہ بہت لمبی ہماری محنت یہاں پہ مکمل ہوگی۔ چلیے آئیے پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارٹ 9۔ اس کے بعد علامہ مذکور نے ان اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کا رجحان یہ ہے کہ وہ اسے شریف رضی کا خود کلام قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیالات کا جائزہ لیتے ہوئے موصوف رقم تراز ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے اہم اسباب جو اس کتاب کے کلام امیر المومنین علیہ السلام نہ ہونے سے متعلق پیش کیے جاتے ہیں صرف 4 ہیں۔ پہلے یہ کہ اس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ایسے تعریضات ہیں جن کا حضرت علی علیہ السلام سے صادر ہونا تسلیم نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً معاویہ، طلحہ، زبیر، عمرو بن عاص اور ان کے اتباع کے بارے میں ہیں، سب سب و شتم تک موجود ہے۔ دوسرے، اس میں لفظی آرائش اور عبارت میں صنعت گری اس حد پر ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں مفقود تھی۔ اب ہم آگے ہیں پیج 49 پر۔ تیسرے، اس میں تشبیہات و استعارات اور واقعات و مناظر کی صورت کشی اتنی مکمل ہے جس کا پتہ صدر اسلام میں اور کہیں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ حکمت و فلسفے کی اصطلاحیں ہیں اور مسائل کے بیان میں اعداد کا پیش کرنا، یہ باتیں اس زمانے میں رائج نہ تھیں۔ چوتھے، اس کتاب کی اکثر عبارتوں سے علم غیب کے ادعا کا پتہ چلتا ہے۔ الف دال پہ تشدید ہے اور پھر عین الف کا پتہ چلتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام ایسے پاک باز انسان کی شان سے بعید ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے موصوف ان خیالات کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے خدا گواہ ہے کہ ہمیں ان اسباب میں سے کسی ایک میں اور ان سب میں مجموعی طور پر بھی کوئی واقعی دلیل بلکہ دلیل نما شکل بھی اس دعوے کے ثبوت میں نظر نہیں آتی جو ان لوگوں کا مدعا ہے، بلکہ انہیں تو ایسے شکوک و شبہات کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا جو کسی حقیقت کے ماننے میں تھوڑا سا دغدغہ یا وغدغہ۔ دال غین ہے، یہ لکھا ہے۔ اب جو شروع کا دال ہے سامعین وہ واو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کو میں نے یہ فرسٹ ٹائم ورڈ پڑھا ہے، اس لیے آپ سننے والوں کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے۔ جی، تھوڑا سا دغدغہ بھی پیدا کر سکتے ہوں اور جن کے رفع کرنے کی ضرورت ہو۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے ہر بات کو رد بھی کیا ہے۔ پہلی بات کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسئلہ خلافت میں طرز عمل ہی ایسا اختیار کیا گیا ہے جس سے فطرتاً علی علیہ السلام کو شکایت ہونا ہی چاہیے تھی، اور آپ کی خلافت کے دور میں اہل شام نے آپ کے خلاف جو بغاوت کی اس سے آپ کو تکلیف ہونا ہی چاہیے۔ ہر دور کے متعلق آپ کے جس طرح کے الفاظ ہیں وہ بالکل تاریخی حالات کے مطابق ہیں، اس لیے اس میں شک و شبے کا کیا محل ہے۔ دوسری اور تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کا سا مرتبہ فصاحت اور حکمت دونوں میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں تھا۔ ایک دوبارہ پڑھتے ہیں۔
یہاں لکھا ہے دوسری اور تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کا مرتبہ فصاحت اور حکمت دونوں میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں تھا، تو پھر آپ کے کلام کی خصوصیتیں اس دور میں کسی اور کے یہاں مل ہی کیوں کر سکتی ہیں؟ رہ گیا سجا و قافیہ، سین جیم عین و قافیہ کا التزام، وہ آپ کے یہاں اس طرح نہیں جس سے آورد لکھا ہے، شاید آورد ظاہر ہو یا معانی پر اس کا اثر پڑے، اور اس حد تک قافیہ وغیرہ کا التزام اس دور میں عموماً رائج تھا۔ اب اگلا پیراگراف ہے، لکھا ہے چوتھی دلیل کے جواب میں علامہ مذکور نے جو کہا ہے وہ ہمارے مذہبی عقائد کے بے شک مطابق نہیں ہے، مگر وہ خود ان کے نقطہ نظر کا حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے علم غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے اسے ہم فراست اور زمانے کی نبض شناسی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جو علی علیہ السلام ایسے حکیم انسان سے بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، یہ جواب انہوں نے مادی ذہنیت کے مطابق دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا کے دیے ہوئے علم میں غیب کا مظاہرہ باعث انکار قرار دیا جائے تو اکثر احادیث نبویہ بھی اس زد میں آ جائیں گی، اور خدا کی طرف سے علم غیب کا مظاہرہ تو اکثر قرآن کی آیات سے نمودار ہی ہے۔ پھر قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کرنا چاہیے، اور اگر علم الہی کی بنا پر ان آیات کو تسلیم کیا جائے تو اس کے عطا کردہ علم سے علی علیہ السلام ایسے عالم ربانی کے کلام میں اس طرح کی باتوں کے تذکرے پر بھی کسی حرف گیری کا موقع نہیں ہے۔ اچھا جی، اب لکھا ہے نمبر، ہم نے لاسٹ کون سا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ 14 پڑھا تھا نا، اس کے بعد اب یہ 15 ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مجھے شاید 15 لکھا ہے، لیکن تھوڑا سا مس پرنٹ ہے۔ اگلا ہی چلیے، اگلا سمجھ لیجیے، اگلا پارٹ ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ 16 لکھا ہے سامعین، اور 15 کہاں ہے یہ؟ یا تو مجھ سے کہیں، ہاں 15 پڑھ چکے ہیں نا، جو ہم نے پیج 47 میں پڑھا تھا، استاذ محمد محی الدین والا۔ اوکے سوری، اب یہ 16 ہے جی۔ 16 پہ لکھا ہے استاذ شیخ محمد حسن نائل مرصفی نے بھی نہج البلاغہ کی ایک شرح لکھی ہے جو دارالکتب العربیہ سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے مقدمے میں کلمۃ فی اللغۃ العربیہ کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں۔ اب یہ پیج 50 پہ ہم آ گئے ہیں، اور وہ جو لکھتے ہیں وہ کیونکہ سامعین عربی میں لکھا ہے اس لیے اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہے، وہ میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے کہ اس میدان میں سب سے آگے حضرت علی ابن ابی طالب تھے، اور اس دعوے کا سب سے بڑا ثبوت نہج البلاغہ ہے، جسے اللہ نے ایک واضح حجت اس کی بنایا ہے کہ علی ابن ابی طالب قرآن کے نور اور حکمت اور علم اور ہدایت اور اعجاز اور فصاحت کی بہترین زندہ مثال تھے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام کی زبان سے اتنی چیزیں یکجا ہیں جو بڑے حکماء اور یکتائے زمانہ فلاسفہ اور شعراء آفاق علماء ربانیین ان سب کی زبانی ملا کر بھی یکجا نہیں ملتی۔ حکمت کی بلند نشانیاں اور صحیح سیاست کے قواعد، حیرت انگیز موعظہ اور مؤثر استدلال، اس کتاب میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے علم سیاست اور دین کے ہر دریا کی غواصی کی ہے۔ غین واو الف صاد چھوٹی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے ہر شعبے میں یکتائے روزگار تھے۔ اچھا، اب 17 لکھا ہے استاذ محمد الظاہری، استاذ ہی لکھا ہوا ہے، الف سین تے الف اور زال ہے، ہم اردو میں تو استاد کہتے ہیں نا، یہاں پہ سب جگہ استاذ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، استاذ محمد الظاہری الغمراوی، جنہوں نے مرصفی کی میم رے سواد فے چھوٹیے کی مذکورہ بالا شرح پر ایک مقدمہ تحریر کیا ہے، اور اس میں طبقات الفصحاء کے عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں، اب جو لکھتے ہیں وہ بھی عربی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ان تمام طبقات کے لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی وہ کارنامہ نقل ہو کر ہم تک نہیں پہنچا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی پہنچا ہے۔ آپ کے مقالات زاہدانہ، مواعظ، سیاسی مسلک اور دینی ہدایات، نفیس فلسفی بیانات، اخلاقی تعلیمات، توحید کے جواہر، غیبی اشارات، مخالفین کی رد و قدح اور عمومی نصائح پر مشتمل ہے، اور آپ کے کلام کے روشن اقتباسات پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ ہے، جسے ابو الحسن محمد ابن طاہر مشہور بشریف رضی
اللہ نے جمع کیا ہے۔ اچھا، ہم پہنچ گئے پیج 51 پہ سامعین۔ اب پوائنٹ اگلا ہے 18 میں لکھا ہے الاستاذ عبد الوہاب حمودہ، استاذ الادب الحدیث بکلیت الآداب جامعہ فواد الاول مصر نے اپنے مقالہ الآراء الاجتماعیہ فی نہج البلاغہ میں، جو رسالۃ الاسلام قاہرہ کے جلد نمبر 3 عدد 3 بابت ماہ رمضان سن 1770 ہجری مطابق جولائی سن 1951 میں شائع ہوا ہے، لکھا ہے۔ عربی میں لکھا ہے، ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب کی زبان سے کتاب نہج البلاغہ میں تنہا وہ تمام چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں جو اکابر علماء اور یکتائے روزگار فلاسفہ اور سربراوردہ یہ لکھا ہے، سربراوردہ علماء زبانیین سے مجموعی طور پر یکجا کی جا سکتی ہیں۔ بلند حکمت کی نشانیاں اور صحیح سیاست کے قواعد اور ہر طرح کا حیرت خیز موعظ اور مؤثر استدلال اور اجتماعی تصورات، یہ سب امیر المومنین کی فضیلت اور بہترین کارگزاری کا بعین گواہ ہیں۔ اور یہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اگلا ہے 19، لکھا ہے علامہ ابو نصر پروفیسر بیروت یونیورسٹی نے اپنی کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فصل نمبر 31 میں امیر المومنین کے آثار عربی میں نہج البلاغہ کا ذکر کیا ہے، اور اس ذیل میں لکھا ہے کہ یہ کتاب علی ابن ابی طالب کی عظیم شخصیت کی مظہر ہے۔ اچھا جی، نمبر 20 ہے قاضی علی ابن محمد شوکانی صاحب نیل دوبارہ پڑھتی ہوں، میرے منہ پہ اٹک گیا یہ ورڈ، نیل الاوتار نے اپنی کتاب اتحاف الاکابر باسانیداد دفاتر طبع حیدرآباد باب النون میں نہج البلاغہ کے لیے اپنی سند متصل درج کرتے ہوئے لکھا ہے نہج البلاغہ من کلام علی رضی اللہ، یہ وہ حقیقت ہے جس کا متعدد عیسائی محققین نے بھی اعتراف کیا ہے۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے اعتراف کیا، میرے خیال یہ اعتراف نیچے لکھا ہوگا کیونکہ یہ بریکٹ میں نیچے لکھا ہے ایک، پڑھتے ہیں اندازہ ہو جائے گا۔ ایک عبد المسیح انطاکی صاحب جریدہ العمران۔ اچھا، میرے خیال ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا جس سے پہلے، وہ یہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں سامعین، پتہ چل جائے گا۔ لکھا ہے عبد المسیح انطاتی الف نون توئے الف کاف، اچھا عبد المسیح انتا الف نون توئے الف کی صاحب جریدہ، اور پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے العمران، مصر، جنہوں نے امیر المومنین کی سیرت میں اپنی مشہور کتاب شرح قصیدہ الویہ تحریر کی ہے، وہ مطبع رامیس فجالہ مصر میں شائع ہوئی ہے۔ وہ اس کے صفحہ نمبر 530 پر تحریر کرتے ہیں۔ اب جو تحریر کرتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ لکھا ہے کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ سیدنا حضرت علی امیر المومنین فصیحوں کے امام اور بلیغوں کے استاد اور عربی زبان میں خطابت اور کتابت کرنے والوں میں سب سے زیادہ عظیم المرتبت ہیں۔ ہم پیج 52 پر آ گئے۔ عظیم المرتبت ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ یہ کلام خلق سے بالا اور خالق کلام سے نیچے ہے۔ واہ، یہ ہر اس شخص کا قول ہوگا جس نے انشاء پردازی کے فنون سے واقفیت حاصل کی ہو اور تحریر کا مشغلہ رکھا ہو، بلکہ آپ بلا شبہ تمام عرب انشاء پروازوں کے استاد اور معلم ہیں۔ کوئی ادیب ایسا نہیں ہے جو تحریر کے فن میں کمال حاصل کرنا چاہے مگر یہ کہ اس کے سامنے قرآن ہوگا اور نہج البلاغہ کی ایک خالق کا کلام ہے، نہیں، اور نہج البلاغہ، دوبارہ پڑھتی ہوں یہاں سے، سامنے قرآن ہوگا اور نہج البلاغہ کے ایک خالق قرآن کا کلام ہے اور دوسرا اشرف المخلوقین کا، اور انہی پر اعتماد کرے گا۔ ہر وہ شخص جو چاہے گا کہ اچھے لکھنے والوں میں اس کا شمار ہو، غالباً زبان عربی
زبان عربی کی خدمت کرنے والوں میں سب سے بڑا درجہ شریف رضی کا ہے، جنہوں نے امیر المومنین کے یہ خطبے اور اقوال اور حکیمانہ ارشادات اور خطوط لوگوں کے محفوظات اور مخطوطات سے یکجا کیے ہیں، اور انہوں نے اس کا نام نہج البلاغہ بھی بہت ٹھیک رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ بلاغت کا صراط مستقیم ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس منزل تک پہنچنا چاہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب لکھا ہے نیچے کہ اس کے بعد انہوں نے شیخ محمد عبدہ کی رائے بیان کی ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ ابراہیم یازجی نے، جو اس آخری دور میں متفقہ طور پر عربی کے کامل انشا پرداز اور امام اساتذہ لغت مانے گئے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ مجھے اس فن میں جو مہارت حاصل ہوئی ہے وہ صرف قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے مطالعے سے۔ یہ دونوں عربی زبان کے وہ خزانہ عامرہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ہم نے یہاں پہ یہ تو پوائنٹ ختم ہوا ہے سامعین۔ اب اس سے پہلے ہم نے ایک پڑھا تھا نا، اب یہ دو لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے فواد افرام البستانی استاذ الآداب العربیہ فی کلیت القدیس یوسف، بریکٹ پہ لکھا ہے بیروت۔ انہوں نے ایک سلسلہ تعلیمی کتابوں کا ریوا الف عین ہے کے نام سے شروع کیا ہے، جس میں مختلف جلیل المرتبہ مصنفین کے آثار قلمی اور تصانیف سے مختصر انتخابات، مصنف کے حالات، کمالات، کتاب کی تاریخی تحقیقات وغیرہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مجموعوں کی صورت میں ترتیب دیے ہیں، اور وہ کیتھولک عیسائی پریس بیروت میں شائع ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم پیج 53 پہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، میں شامل ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کا پہلا مجموعہ امیر المومنین اور نہج البلاغہ سے متعلق ہے، جس کے بارے میں مؤلف نے اپنے مقدمے میں تحریر کیا ہے۔ جو مقدمے میں تحریر کیا ہے سامعین، وہ 3 لائنوں کا ہے، ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے، ہم سب سے پہلے اس سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں کچھ انتخابات کے ساتھ نہج البلاغہ کے، جو اسلام کے سب سے پہلے مفکر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کتاب ہے، اور یہاں یہ بات ختم ہوئی کیونکہ عربی کا یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو سلسلہ ریوا الف حمزہ عین کی پہلی قسط ہے۔ اس کا پہلا عنوان ہے، اب یہ بریکٹ میں ہے کہ علی ابن ابی طالب بریکٹ کلوز، جس کے مختلف عناوین کے تحت، یہ عناوین بھی ہو سکتا ہے اور عنادین بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ واو اور دال ایک جیسا ہے، مختلف عناوین کے تحت میں امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اور حضرت کی خصوصیات زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو ایک عیسائی کی تحریر ہوتے ہوئے پورے طور سے شیعی نقطہ نظر کے موافق نہ سہی، لیکن پھر بھی حقیقت و انصاف کے بہت سے جوہر اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ دوسرا عنوان ہے نہج البلاغہ، اور اس کے ذیلی عنادین میں ایک عنوان ہے جمعہ، جیم میم عین ہے، یہ انورٹڈ کاما میں لفظ جمعہ لکھا ہے، اور دوسرا عنوان ہے صحت نسبت، یعنی اس کے تحت میں لکھا ہے نہج البلاغہ، جس کے جمع و تالیف کو بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ بعض اہل نظر اور مورخین نے اس کی صحت میں شک کرنا شروع کیا۔ ان کا پیش رو ابن خلقان ہے، جس نے اس کتاب کو اس کے جامع کی طرف منسوب کیا ہے، اور پھر صفدی وغیرہ نے اس کی پیروی کی، اور پھر شریف رضی کے بسا اوقات اپنے دادا مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیے جانے کی وجہ سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا، اور وہ ان میں اور ان کے بھائی علی بن طاہر معروف بسید مرتضیٰ متولد سن 966 عیسوی متوفی 1044 عیسوی میں تفرقہ نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے نہج البلاغہ کے جمع کو ثانی ذکر کی طرف منسوب کر دیا، جیسا کہ جزہی زیدان نے کیا ہے، اور بعض لوگوں نے جیسے مستشرق کلیمان نے یہ ترا کیا کہ اصل مصنف کتاب کا سید مرتضیٰ ہی کو قرار دے دیا۔ جب اس شک کی وجوہ و اسباب پر غور کرتے ہیں تو وہ ہر پھر کے 5 امر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شک کے وہی اسباب تقریباً تحریر کیے ہیں جو اس کے پہلے محی الدین عبدالحمید شارع
نہج البلاغہ کے بیان میں گزر چکے ہیں اور پھر انہوں نے ان وجوہ کو رد کر دیا۔ اچھا، ہم نے 2 وہ پڑھ لی تھے، اب تیسرا لکھا ہے بیروت کے شورۂ آفاق مسیحی ادیب اور شاعر پولس سلامہ پے واو لام سین لام الف میم ہے۔ اب اسے کیسے ہجے کرنی ہے آپ کیجئے۔ اپنی کتاب اول ملحمہ عربیہ عید الغدیر میں جو مطبعۃ النصر بیروت میں شائع ہوئی ہے، صفحہ نمبر 72 پر لکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ مشہور ترین کتاب ہے جس میں امام علی علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس کتاب سے بالاتر سوا قرآن کے اور کسی کتاب کی بلاغت نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد حسب ذیل اشعار نہج البلاغہ کی مدح میں درج کیے گئے ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ تو لکھا ہی نہیں ہے، ہم پیج 54 پر آ گئے ہیں اور اشعار جو ہیں وہ عربی میں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، شاید سمجھ میں آ جائے۔ لکھا ہے یہ معارف و علوم کا مرکز اور اسرار و رموز کا کھلا ہوا دروازہ ہے۔ جی سامعین، یہ بالکل اس کا ترجمہ ہی ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے ان اشعار کا ترجمہ کہ یہ معارف و علوم کا مرکز اور اسرار و رموز کا کھلا ہوا دروازہ ہے۔ یہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ ایک روشن کتاب میں بکھرے ہوئے موتی۔ تو یہ تھے جناب، ہم نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے یہ چنے ہوئے پھولوں کا ایک باغ ہے۔ اچھا، یہ بھی شاید ترجمہ ہی ہے، چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے یہ چنے ہوئے پھولوں کا ایک باغ ہے جس میں پھولوں کی لطافت، چشموں کی صفائی اور آب کوثر کی شیرینی، جس نہر کی وسعت اور کنارے تو آنکھوں سے نظر آتے ہیں مگر تہ تک نظریں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ یہ ہو گیا مکمل۔ آگے لکھا ہے مذکورہ بالا ادبا یعنی ادیبوں کی جمع ہے، یہی ہوگا، وہ محدثین کے کلام سے نہج البلاغہ کے لفظی اور معنوی اہمیت بھی ضمناً ثابت ہو گئی ہے۔ اب اس کے متعلق مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب رہ گیا ہمارے فنی اصول سے اس کتاب کا وہ درجہ جس اعتبار سے ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں، تو مجموعی طور پر ہمارے نزدیک اس کتاب کے مندرجات کی نسبت امیر المومنین علیہ السلام کی جانب اسی حد تک ثابت ہے جیسے صحیفہ کاملہ کی نسبت امام زین العابدین علیہ السلام کی جانب یا کتب اربعہ کی نسبت ان کے مصنفین کی طرف یا معلقات سبعہ کی نسبت ان کے نظم کرنے والوں کی جانب رہ گیا۔ خصوصی عبارات اور الفاظ میں سے ہر ایک کی نسبت اطمینان و اسلوب کلام اور انداز بیان سے وابستہ ہے اور ان مندرجات کے مطابقت کے اعتبار سے ہے، ان ماخذوں کے ساتھ جو صحیح طور پر ہمارے یہاں مسلم الثبوت ہیں۔ اصطلاحی حیثیت سے قدماء کی تعریف کے مطابق جو صحت خبر کے لیے وثوق بالصدور کو کافی سمجھتے ہیں، ان شرائط کے بعد اس کا ہر جز صحیح کی تعریف میں داخل ہے، اور متاخرین کی اصطلاح کے مطابق جو صحت کو باعتبار صفات راوی قرار دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے مندرجات کو مرسلات یعنی جو مراسلے ہوتے ہیں اس کی جمع ہے، مراسلات کی حیثیت حاصل ہے۔ مراسلات کی اہمیت ارسال کرنے والے کی شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ ابن ابی عمیر اور بعض جلیل القدر اصحاب کے بارے میں علماء نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ان تک جب خبر کی صحت ثابت ہو جائے تو پھر ان کے آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کون راوی ہے، اس لیے کہ ان کا نقل کرنا خود اس کے اعتبار کی دلیل ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مرسلات ابن ابی عمیر حکم مسند میں ہیں، مسند میں ہیں۔ اچھا، اس بنا پر خود جناب سید رضی اللہ مقامہ کی جلالت قدر ضرور اسے عام مرسلات سے ممتاز کر دیتی ہے۔ پھر بھی مواعظ و تاریخ وغیرہ کا ذکر نہیں جس میں عقیدہ و عمل ایسی اہمیت نہیں ہے، لیکن مقام اعتقاد و عمل میں ہم نہج البلاغہ کے مندرجات کو اور ادلہ کے ساتھ جو اس باب میں موجود ہوں اصول تعول و تراجی کے معیار پر جانچیں گے، اور بعض موقعوں پر ممکن ہے جو مسند حدیث اس موضوع میں موجود ہو اس پر نہج البلاغہ کی روایت کو ترجیح ہو جائے، اور بعض مقاموں پر ممکن ہے تکافؤ ہو جائے۔
اور بعض جگہ شاید ان دوسرے ادلہ کو ترجیح ہو جائے، لیکن اس سے نہج البلاغہ کی مجموعی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا وزن اسی طرح برقرار رہتا ہے جس طرح کافی کی بعض حدیثوں کو کسی وجہ سے نظر انداز کرنے کے بعد بھی کافی کا وزن مسلم ہے۔ ہم سامعین مبارک ہو آپ سب کو، ہم پیج نمبر 55 پر پہنچ گئے ہیں، جہاں پر ہم یہ جو مقدمہ پڑھنے ہم نے جس کا آغاز کیا تھا یہ اس صفحے پر ختم ہو رہا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس میں کہ بہر صورت نہج البلاغہ کی علمی و ادبی و مذہبی اہمیت اور اس کے حقائق، آگی مضامین اور اخلاقی مواعظ کا وزن ناقابل انکار ہے، مگر ظاہر ہے کہ نہج البلاغہ سے صحیح فائدہ وہی افراد اٹھا سکتے ہیں کہ جو عربی زبان میں مہارت رکھتے ہوں۔ غیر عربی دان اس خزینہ عامرہ سے فیض حاصل کرنے سے قاصر ہیں، اسی لیے ایرانی فضلاء العلماء کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس کے فارسی ترجمے شائع کریں، چنانچہ متعدد ترجمے ایران میں اس کے شائع ہوتے رہے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اردو زبان میں ابھی تک نہج البلاغہ کا کوئی قابل اطمینان ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ بعض ترجمے جو شائع ہوئے ان میں سے کسی میں اغلاط بہت زیادہ تھے، اغلاط میرے خیال غلطیوں کی جمع ہے، میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اغلاط بہت زیادہ تھے، اور کسی میں عبارت آرائی نے ترجمے کے حدود کو باقی نہیں رکھا۔ نیز حواشی میں کبھی خالص مناظرانہ انداز کی بہتات ہو گئی اور کبھی اختصار کی شدت میں ضروری مطالب نظر انداز کر دیے۔ جناب مولانا مفتی جعفر حسین صاحب، جو ہندوستان اور پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں اور اپنے علمی کمالات کے ساتھ بلندی سیرت اور سادگی معاشرت میں جن کی ذات ہندوستان اور پاکستان میں ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے، ان کی یہ کوشش نہایت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے مکمل ترجمے اور شارحانہ حواشی کی تحریر کا بیڑا اٹھایا اور کافی محنت و عرق ریزی سے اس کام کی تکمیل فرمائی۔ بغیر کسی شک و شبے کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب تک ہماری زبان میں جتنے ترجمے اس کتاب کے اور حواشی شائع ہوئے ہیں، ان سب نے اس ترجمے کا مرتبہ اپنی صحت و سلاست اور حسن اسلوب میں یقیناً بلند ہے، اور حواشی میں بھی ضروری مطالب کے بیان میں کمی نہیں کی گئی اور زوائد کے درج کرنے سے احتراز کیا ہے۔ بلا شبہ نہج البلاغہ کے ضروری مندرجات اور اہم نکات پر مطلع کرنے کے لیے اس تالیف نے ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے، جس پر مصنف ممدوح قابل مبارکباد ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ صاحبان ذوق ہر طبقے کے اس کتاب کا ویسا ہی خیر مقدم کریں گے جس کی وہ مستحق ہے۔ اور یوں سامعین، یہاں پہ یہ مقدمہ اختتام پذیر ہوا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیا، اور کتنے خوش دلی، کتنے سکون سے ہم پڑھتے گئے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ میں نے کچھ الفاظ شاید میری اردو میں کچھ اس طرح کی کمی ہے کہ میں شاید غلط پڑھ گئی ہوں، اور آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو اس ورڈ کو کہ جو میں نے غلط پڑھا ہے آپ اس کی اصلاح اپنے طور پہ کر لیجئے گا، اور میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ اس میں مجھے معاف فرمائیں۔ اور بس اس مقدمے کے اینڈ پہ لکھا ہے علی نقی النقوی 4 جیم 2، اور اس کے بعد سن لکھا ہے 1375 اور ہجری۔ تو یوں سامعین، پیج 55 مکمل ہونے پر ہم سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پیج 56 سے ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پارٹ 10 ہوگا، اور یہ بھی میں آپ کو پہلے سے بتا دوں تاکہ آپ کی جستجو اور بڑھ جائے۔ اس میں ہم 3 صفحات پر مشتمل صرف 3 صفحات پر مشتمل کیا پڑھیں گے؟ جامع نہج البلاغہ علامہ شریف رضی علیہ الرحمہ کے مختصر سوانح حیات۔ مجھے بہت شوق ہے اس کو پڑھنے کا۔ آپ اگلی آڈیو کا انتظار کیجیے، اور میں بھی اگلی آڈیو ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔